الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا ويحبون الدنيا وينسون الآخرة ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون الذنوب وينسون التوبة ويحبون القصور وينسون المقبرة ويحبون الخلق وينسون الخالق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے بہنوں جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے چہرہ دیکھا شیشے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے تکبیر تو اور بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے چہرہ دیکھا شیشے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں
لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، جمع کرنے والوں کو سب کو قبول فرما لے، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اللہ سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ موت برحق ہے، کسی بھی مذہب والے سے آپ پوچھیں، موت میں کسی کا اختلاف نہیں، قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، شریعت میں، فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن کسی بھی مذہب والے کا موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھیں، دنیا کے کسی کونے پر جا کر کسی بھی مذہب والے سے، بھائی بہن سے، چھوٹے بڑے سے معلوم کریں تو وہ موت کے بارے میں یہ کہے گا کہ ہاں صاحب موت برحق ہے۔ اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام فرما کر گئے ہیں کہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ قبر یہ تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ جو اللہ کو راضی کر گئے، اللہ کی مان کر گئے، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر عمل فرما کر گئے، ان کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے۔ اور جو من چاہی زندگی گزار کر اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمان بن کر گئے اور بغیر توبہ کے مرے تو بہت خطرہ ہے کہ ان کی قبر جہنم کا گڑھا نہ بنا دی جائے۔ ہم سب نیت فرمائیں کہ ہم سب موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگیں گے۔ بچی کی شادی کی تیاری کرتے ہیں کہ ہاں کرتے ہیں، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، حج پر جانے کی سب تیاریاں ملیں گی۔ اگر ندارت ہے اور صفر ہے، 0/0 ہے تو وہ صرف موت کی تیاری کے معاملے میں ہے۔ فیملی کا ایک ممبر حج کو جائے، سب مل کر تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی احرام کی چادر لا کر دیتا ہے، کوئی احرام کی بیلٹ لا کر دیتا ہے، کوئی دیگر سامان لا کر دیتا ہے، کوئی ہوائی چپل لا کر دیتا ہے۔ ایک ممبر جا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو واپس بھی آ جائے گا۔ اس کی تیاری کی فکر سب کو ہے، لیکن موت کی تیاری کا اہتمام نہیں۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھرانے نے، آپ کے اصحاب نے، اصحاب مصطفیٰ نے تمام حیات طیبہ موت کی تیاری میں گزاری۔ آپ حیات الصحابہ پڑھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ آپ حکایات صحابہ پڑھیں، واقعات صحابہ پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سب موت کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا ایمان کا، یقین کا، اللہ کو راضی کرنے کا، موت کی تیاری کا ایک نظام بنا ہوا تھا، ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس لیے سب کا جمنا آسان ہو رہا تھا۔ محنت کر کے جب ماحول بنا دیا جاتا ہے، آپ یقین جانیں سب کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ہم بھی محنت فرمائیں، سب مل کر محنت کریں۔ جو کام زیادہ دشوار ہوتا ہے اس کو ایک شخص کرے تو دشواری بڑی ہوئی ہوتی ہے، سب مل کر کریں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم سب مل کر محنت فرمائیں کہ ہماری بستیوں کا ماحول ایمانی بن جائے، قرآنی بن جائے، نورانی بن جائے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا اہتمام ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اماں، ابا، بھیا، بہن، چھوٹے بڑے، امیر غریب فقیر، کروڑوں والے، کوڑی والے، مالک ملازم، سب موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر مبارک ایک قبر کے قریب سے ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے صاحب قبر کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک فرد تھا، انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن عذاب قبر باقی رہا۔ وقت کا نبی دعا فرما کر چلا گیا۔ کچھ زمانے کے بعد آپ ادھر سے تشریف لائے، آپ نے اسی قبر پر دیکھا کہ وہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے، جنت کا ویٹنگ روم بنی ہوئی ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے اللہ، یہ قبر تو، یہ صاحب قبر تو عذاب قبر میں مبتلا تھا، یہ قبر تو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں اب یہ جنت کا باغ بنا دی گئی۔ اے اللہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کس عمل کی بنیاد پر عذاب قبر سے اس کو نجات دی گئی؟ اے مالک کائنات، مالک ارض و سماوات، کچھ تو بتا۔ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، یہ بڑے گناہوں میں ملوث تھا، بغیر توبہ کے مرا تھا، اس لیے ہم نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا تھا۔ لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی، اس کی گھر والی حمل سے تھی، پریگنینٹ تھی، حاملہ تھی۔ اے عیسیٰ، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور آج اس بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہے۔ ہمیں شرم آئی، معصوم بچہ ہمیں رحمان و رحیم کہہ کر پکارے، ہم اس کے بوڑھے باپ کو عذاب دیں، یہ تو شان کریمی کے خلاف ہے، یہ شان رحیمی کے خلاف ہے، یہ شان کبریائی کے خلاف ہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام کی تقریروں سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے معاشرے میں پوری دینداری نہیں آتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کی بھی ترتیب بنائیں، اللہ والوں سے تعلق بھی بڑھائیں، اللہ والوں سے جوڑ پیدا کریں، قرآن و حدیث والوں سے تعلق قائم کریں، سنت شریعت والوں سے قربت اختیار کریں۔ اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے کا بھی اہتمام کریں گے، اللہ والوں کی صحبت کا بھی اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگنے کا بھی اہتمام کریں گے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے۔ ہمارا تعلق قرآن سے بڑھ جائے، ہمارا تعلق نمازوں سے بڑھ جائے، ہمارا تعلق اللہ والوں سے قائم ہو جائے، ہمارا تعلق سنت شریعت والوں سے بڑھ جائے، اس سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ کر رہے گی، ہمارے اندر بدلاؤ آ کر رہے گا، کیونکہ سنگت کا اثر رنگت پر ضرور پڑتا ہے۔ جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسی سنگت ویسی رنگت، بہت اثر پڑتا ہے تعلق کا، مجلس کا، سوسائٹی کا انسان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی مجلسوں کو بہتر بنائیں، ہم اپنی دوستی کو درست کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہماری والدہ فرماتی تھی شراب سے زیادہ نقصان دہ شرابیوں کا تعلق ہے۔ ابھی تو چوری چھپے پی رہا ہے، ان سے اگر جڑ گیا تو علی الاعلان پیے گا۔ ہمیشہ فرماتی تھی کہ شراب سے کہیں زیادہ مضر شرابی میں دوستی اور تعلق ہے۔ ابھی تو کچھ لحاظ باز ہے، چوری چھپے پیتا ہے، پھر یہ منظر عام پر آئے گا، علی الاعلان پیے گا، کہے گا ہمیں دم خم ہے تو روک کر دکھاؤ۔ یہ اس بری صحبت کی بنیاد پر اس کے اندر خامی پیدا ہوگی۔ ہم اپنی صحبت کو درست کریں، ہم اپنی صحبت کو بہتر فرمائیں۔ آج ہماری صحبت بہت ہی غلط ہو گئی۔ ہمارے اوقات نائی کی دکان پر، موبائل کی دکان پر، چائے کی دکان پر، دوراؤں چوراؤں پر ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں حضرت انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے دیں۔
سب سے پہلا سوال ہوگا مالک کائنات کی جانب سے، عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گوائی، تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گوائی۔ ہمارے زمانے کے لوگ، ہمارے زمانے کے جوان، ہماری زمانے کی خواتین، ہمارے زمانے کی مائیں بہنیں، ہمارے زمانے کے بوڑھے حضرات خدا کی قسم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے اوقات موبائل میں گزرتے تھے، موبائل کی اسکرین پر گندگیاں تلاش کرنے میں گزر جاتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم فرما دے۔ یاد رکھیں ہمارے موبائل میں آج اگر دوسرے کی بہن ہے، دوسرے کی بیٹی ہے، تو کل کو ہماری بہن بیٹی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ میں اپنے یہاں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں زبیری برادری کا ایک جوان ہے، ایک برادری ہے ہمارے یہاں زبیری کے نام سے۔ اس نوجوان کی میں نے نماز دیکھی، خدا کی قسم میری آنکھیں نم ہو گئیں اس کے رکوع سجدوں کو دیکھ کر۔ خوبصورت حسین و جمیل 18-19 سالہ نوجوان لڑکا، اور نماز اتنی خوبصورت، رکوع سجدے ایسے خوبصورت، قیام قامہ ایسا خوبصورت۔ اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں، میں نے اس نوجوان سے سلام دعا کی، میں نے کہا آپ کے والد کون ہیں؟ لگا میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ اتنی اچھی نماز ادا کی، آپ کو کس نے اتنی اچھی نماز سکھائی؟ آپ پر کس نے محنت کی ہے؟ آپ کو کس نے تراشا ہے؟ خدا کی قسم وہ نوجوان کہنے لگا میرے پیچھے میری والدہ محترمہ کی محنت ہے۔ 2 سال تک فجر کی نماز کے لیے میری ماں مجھے مسجد میں لے کر گئی، فجر کی اذانوں پر چھوڑ کر آتی تھی اور کہتی تھی بیٹا نماز کا سلام پھرتے ہی مسجد کے دروازے پر آ جانا، تیری یہ بیوہ ماں تجھے لینے کے لیے آئے گی۔ 2 سال تک میری ماں فجر کی نماز کے لیے مجھے مسجد میں لے کر گئی، اور میرے والد کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا تھا۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ تاش پتے والی ہماری زندگی ہو، نشے والی ہماری زندگی ہو، نافرمانیوں والی ہماری زندگی ہو، گناہوں کے دلدل میں ہم پھنس گئے ہوں، ہمارے میں اللہ کے ولی کیسے پیدا ہوں گے؟ سنت شریعت کے لحاظ پاس والے کیسا پیدا ہوں گے؟ آپ خود بتائیں۔ آٹا خراب ہو تو روٹی خراب ہوتی ہے، دودھ خراب ہو جائے تو دہی بھی خراب ہوتی ہے، موسمی کھٹی ہو تو رس بھی کھٹا ہوتا ہے، کبوں میں کبے جنم لیتے ہیں، بگلوں میں بگلے جنم لیتے ہیں، گود گھڑوں میں گھوڑے جنم لیتے ہیں، گدوں میں گدے جنم لیتے ہیں، فرما برداروں میں فرما بردار جنم لیتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان جنم لیتے ہیں۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے جاتے ہیں وہ تو استبل میں پہنچ جاتے ہیں، جو زانیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ زنا خانوں ہی میں پہنچ جاتے ہیں، جو جواریوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جوا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچ جاتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں، جنت المعلا میں پہنچ جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں پہنچ جاتے ہیں، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں، مشائخ حقہ کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی مان کر، اللہ کی زمین پر اللہ کا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اثرات بہرحال پڑتے ہیں، اثرات تو بہرحال پڑتے ہیں۔ گنے کا رس میٹھا ہوتا ہے، اس سے جتنے پروڈکٹ تیار ہو سب میٹھے بنتے ہیں، چینی بنے، شکر بنے، گڑ بنے، شیر بنے، کھیر بنے، سب میٹھی بنتی ہیں کیونکہ اس کا رس میٹھا تھا۔ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی رضا والے ہوں، تقوی و طہارت والے ہوں تو اللہ اس کا لحاظ باز رکھیں گے، اللہ نسلوں کے اندر تقوی و طہارت پیدا فرمائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اثرات حضرات حسنین میں آئے کہ نہیں؟ آپ بتائیں
فاطمہ کی راتیں مصلے پر گزرتی تھی تو سجدے میں جان دینے والے حسین اللہ نے عطا کیے کہ نہیں، عطا ہوئے کہ نہیں؟ فاطمہ کے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات فاطمہ میں آئے، فاطمہ کے اثرات حضرات حسنین میں آئے۔ دیکھو آٹے کو اگر زمزم سے گوندھا جائے تو روٹی کے اندر کتنے انوارات بڑھ جاتے ہیں، آٹے میں اگر لاگت لگائی جائے کتنی خوبصورت اور عمدہ روٹیاں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض شادیوں میں روٹی اتنی لطیف ہوتی ہے، اتنی خوش ذائقہ ہوتی ہے کہ انسان بغیر سالن کے اس کو کھا سکتا ہے۔ آٹے پر محنت ہوئی تو عالیشان روٹیاں آ گئیں۔ ہمارے پر محنت ہو جائے، اپنے قلوب پر محنت ہو جائے، ہم اپنے ایمان و یقین پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ اور نورانی نسلیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نورانی یہ فرمایا بن کر، ایمانی اور قرآنی بن کر زندگی کا سفر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خدا را اپنی زندگیوں کا رخ بدلے، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی شام زندگی کی آخری شام بن جائے۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر پر آئے، آنے والے رمضان کا چاند آپ کی خبر پر آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، چاچا بیٹے ہیں بھتیجے چلے گئے، بڑے ابا بیٹے ہیں چھوٹے ابا چلے گئے، نانے ابا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ ہو سکتا ہے ہماری شریک حیات کے ہاتھ سے چوڑی اتاری جانے کا وقت قریب آ رہا ہو۔ کون دیکھے گا میرے بعد میرے بچوں کو؟ کون نگرانی کرے گا ہماری نسلوں کی؟ اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی قوت والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے، بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے۔ خدا کی قسم بے نیاز بے شک ہے، بے مروت نہیں ہے، بڑی مروت والا ہے۔ لکھا ہے علماء نے بغداد میں ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا بھوکا پیاسا سڑک پر چلا جا رہا تھا، کوئی مجذوب اللہ والا تھا، ایک نوجوان آتا ہے، مسافہ ملاتا ہے، اللہ والے کو گھر میں لے کر جاتا ہے، اس مجذوب کو گھر لے کر جاتا ہے، اچھا تازہ بکری کا گوشت کھلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، شہد کھلاتا ہے، دعائیں لے کر ہاتھوں کو چوم کر کے دعائیں دے کر چلا، دعائیں لے کر حضرت کو چلتا کر دیتا ہے۔ یہ مجذوب اللہ کا ولی پھر اپنے راہ پر آ کر راستے پر تیزی سے چلنے لگتا ہے۔ راستے میں کچھ کیچڑ تھا، سڑک کے کنارے، روڈ کے کنارے کوئی ناپاک فاحشہ عورت بیٹھی تھی، کوئی جسم فروش عورت بیٹھی تھی، برابر میں اس کا یار بیٹھا ہوا تھا۔ اس اللہ والے مجذوب کی پاؤں سے، جوتی سے کچھ چھینٹیں اڑ کر اس فاحشہ کے دامن پر آ گئی۔ اس کے دوست سے برداشت نہ ہوا، دوڑا ہوا اللہ والے کے قریب آیا، دو تھپڑ مار کر کہا، دیوانے اندھا بن کے چلتا ہے، تجھے چلنے کی بھی تمیز نہیں، تیری زندگی کے اتنے برسہ برس گزر گئے، دیوانے تجھے چلنے کی بھی تمیز نہیں، دیکھ تو نے میری محبوبہ کے دامن کو خراب کیا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے ادھر نہیں دیکھا بلکہ ادھر دیکھا۔ اللہ والوں کی ہمیشہ نظر اللہ پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، زمین والوں پر نہیں، اللہ والوں کی نظریں آسمان پر ہوتی ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے۔ جب دوستی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اشاروں میں بھی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ والے نے دیکھا، اللہ جانے کیا کہا، نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے۔ پھر آگے چل دیے، یہ ناپاک عورت اپنے دامن کو دھونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور چند قدم آگے بڑھتی ہے، چکر کھا کر گر جاتی ہے، وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا دوست، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی،
اس کے دم نکلتے ہی اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. وہ دوڑا ہوا اس مجذوب اللہ والے کے قریب جاتا ہے اور جا کر گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ تیری بد دعا سے مری ہے، اس کو زندہ کرا دے. مجذوب اللہ والے کہتے ہیں ارے پاگل، کوئی مرنے والے بھی تو والا زندہ ہوتے ہیں، یہ میرا تیرا جھگڑا نہیں، یہ دو دوستوں کی جنگ چھڑ گئی، دو دوستوں کی جنگ چھڑ گئی. اس کے دامن پر چھینٹیں آئیں تو تو نے برداشت نہ کیا، میرے چہرے پر تھپڑ میرے دوست نے برداشت نہ کیا. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے رحم اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے رحم اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و سر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف و دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، اللہ خواتین کو قبول فرمائے. آئے ہو تو کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کر جانا، کچھ عزائم لے کر جانا. دیکھو آئے ہو تو کچھ ساتھ لے کر جانا، خالی ہاتھ مت جانا، ورنہ یہ ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آئے ہو تو کچھ لے کر جانا. کیا لے کر جانا ہے؟ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا، کچھ ارادے لے کر جانا. اللہ کی قسم ہم سے بہتر ہمارے بچے ہیں جو گیند بلے سے کھیلتے ہیں، جو والی بال کھیل لیتے ہیں، موبائل میں گیم کھیل لیتے ہیں. ہم نے تو شریعت مصطفیٰ اور شریعت محمدی کا کھلونا بنایا ہے. ہم سے بہتر ہمارا بچہ ہے، گیند بلے سے کھیلتا ہے، موبائل میں گیم کھیل لیتا ہے. اللہ کی قسم ہم نے تو شریعت محمدی کا کھلونا بنایا ہے. ہم نے تو اقراری کی ہے. ایک ہی ماں تھا، ہمارے حال پر رحم فرما دے. شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما دے، ایک ایک بھائی کو عطا فرما دے، ایک ایک بہن کو عطا فرما دے، صحابہ کو عطا فرما دے، بیواؤں کو عطا فرما دے. یقین کامل کی دولت سے سرفراز فرما دے، یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما دے. ایمان و یقین پر محنت ہوگی تب زندگی میں پورا دین آئے گا. ایمان و یقین پر محنت فرمائیں، قلوب پر محنت فرمائیں، اپنی ذات پر محنت فرمائیں. آج گارے مٹی پر محنت کا ماحول بنا تو اللہ نے گارے مٹی کی قیمت بڑھائی. صاحب 10,000 روپے اسکوائر فٹ زمین کی قیمت ہو گئی. میں نے فلاں مقام پر، فلاں جگہ میں، فلاں روڈ پر میں نے ایک زمین لی تھی، میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، آج اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی. ارے بھائی صاحب زمین کی قیمت بڑھی ہے، آپ یہ بتائیے آپ کی قیمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ ہماری کیا قیمت ہے آپ بتائیں. بچہ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھتا ہے، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھتا ہے. خدا کی قسم کتاب میں لکھا ہے بمبئی کی ایک ہاسپٹل میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کر گئی اور جا کر کہا ڈاکٹر میرے بچے کو ایڈمٹ کر لے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تیرے ہاسپٹل کے ٹوائلٹ باتھ روم کی صفائی کر دوں گی جب تک میرے بچے کو شفا نہ ہو جائے. تیرے ہاسپٹل میں جھاڑو لگاؤں گی، پوچھا لگاؤں گی، ڈاکٹر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آگے بڑھ. صبح سے شام تک سینکڑوں ڈرامے والی آتی ہے. ارے تو کیا جانے ہم ڈگری خرید کر لائے تھے، ہم پڑھ کر گئی آئے، بڑی مہنگی ڈگری خریدی ہے. آگے بڑھ، آگے بچوں کے لیے بھی ڈگری خریدنی ہے. تیرے جیسے صبح سے شام تک 2-4 آ جائیں ہم تو کنگال ہو جائیں گے. یہ عورت روتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر آگے بڑھی. دوسرے ہاسپٹل میں گئی، وہاں بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملی. تیسرے ہاسپٹل میں گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی. رات میں یہ ایک ہاسپٹل میں پہنچی، جا کر کہا ڈاکٹر تیری مہربانی ہوگی میرے بچے کو ایڈمٹ کر لے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیٹا کہہ کر بات کر لے ماں، بیٹا کہہ کر بات کر، ڈاکٹر کہہ کر بات نہ کر. میری ماں نے مجھے ڈاکٹر بنایا ایسوں کی خدمت کے لیے، پیسے کے لیے نہیں. میری ماں کہتی کہ پیسہ تو بیٹا ایک ناپاک عورت بھی کما لیتی ہے، ایک جسم فروش عورت بھی کما لیتی ہے. اصل تو یتیموں کی دعائیں دینا ہے، مسکینوں کی دعائیں دینا ہے، بیواؤں کی دعائیں دینا ہے. ڈاکٹر کہہ کر بات نہ کر، ڈاکٹر کہہ کر بات نہ کر.
بیٹا کہہ کر بات کر لے، بھائی کہہ کر بات کر لے، ڈاکٹر کہہ کر بات نہ کر۔ میری ماں نے ایسو کی خدمت کے لیے، میری ماں نے ایسو کو راحت پہنچانے کے لیے مجھے ڈاکٹری پڑھائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بچے کو ایڈمٹ کیا، ڈاکٹر سمجھ گئے صاحبہ بہت بھوکی پیاسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کھانا آیا ہوا رکھا تھا، دسترخوان بچھا کر پہلے اس عورت کو کھلایا، بہت گر پڑ کے کھانا کھا رہی تھی۔ ڈاکٹر کل رات سے میرے پیٹ میں ایک نوالا نہیں پہنچا، کل رات سے میرا بچہ بیمار تھا، میرے پیٹ میں ایک نوالا کل رات سے نہیں پہنچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے دسترخوان بچھایا، اس صاحبہ کو کھانا کھلایا، بچے کو ایڈمٹ کیا، بچہ چلانے لگا، دہاڑنے لگا، چنگھاڑے مارنے لگا، اور بچے کی آواز ایسی ہو گئی جیسے سور کی آواز ہوتی ہے، خنزیر کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے اس صاحبہ سے کہا، بہن اگر تیری اجازت ہو تو اس کو زہر کا انجیکشن دے دیا جائے، ابھی تو آواز بدلی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کا چہرہ نہ بدل جائے، اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس پر اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا، ڈاکٹر تو صحیح کہتا ہے، اس کو زہر کا انجیکشن دے دے، بے شک تو صحیح کہتا ہے، کل رات اس نے میرے تھپڑ مارا تھا، دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا ایمان والا میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا، میرے نبی کی ہدایات کو کھا گیا، میرے نبی کے فرامین کو کھا گیا۔ گارے مٹی پر محنت کا ماحول بنا تو دکانوں کی قیمت بڑھی، مکانوں کی قیمت بڑھی، جائیداد کی قیمت بڑھی، باغات کی قیمت بڑھی، لیکن حضرت انسان کی قیمت گھٹ گئی، حضرت انسان کی قیمت ختم ہو کر رکھ دی گئی۔ بوڑھے باپ کو گھر میں کوئی ایک گلاس دودھ پلانے والا نہیں ہے، کوئی ایک گلاس دودھ کا پلانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ اثر ہے دین کی محنت، ایمان کی محنت، قرآن کی محنت، سنت کی محنت، واجبات کی محنت کو چھوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محنتوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلوب پر، اپنی ذاتوں پر، اپنے ایمان پر، اپنے ماحول پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت فرمائے کہ انشاءاللہ اپنی محنت کا رخ بدلیں گے، اپنی بستیوں کا ماحول ایمانی بنائیں گے، نورانی بنائیں گے، قرآنی بنائیں گے۔ باپ نے 20 سال تک اپنی بچی کو بڑی محبت سے پالا، بڑی ضرورت سے زیادہ محبت سے پالا۔ 20 برس کے بعد، 22 برس کے بعد بچی کو رخصت کر دیا۔ اب رخصتی کے بعد وہاں ہنگامے شروع ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت میری بچی کی شادی ہوئی ہے، جس دن سے شادی ہوئی آج تک اسے راحت میسر نہ ہو سکی، آپ دعا فرما دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بچی کو ساتھ لے کر آئی، اللہ والوں نے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، صحیح بتانا، تجھے کس سے پریشانی ہے؟ اس لڑکی نے بتایا، میری شوہر تو بڑے اچھے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، لیکن میری ساس اماں بہت بری ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا، جن کی پسند پر تو اس گھر کی بہو بنی اس کو برا کہتی ہے، اگر تیرے شوہر کی ماں تجھے پسند نہ کرتی تو کیا اس گھر کا بہو بننا تجھے نصیب ہو جاتا؟ جس کی فکروں پر، جس کی پسند پر تو اس گھر کی بہو بن کر گئی، تو اسے تو برا کہہ رہی ہے۔ اور بتا تجھے کس سے شکایت ہے؟ شوہر تو بڑے اچھے ہیں لیکن میری نندیں بہت بری ہیں، شوہر کی بہنیں بہت بری ہیں۔ اللہ والوں نے فرمایا، انہی کی پسند پر تو اس گھر کی بہو بنی ہے، اس گھر کا بہو بننا تجھے نصیب ہوا ہے، آج تو انہی کی برائی کر رہی ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا، اگر شادی سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی سن لیتی تو آج تیری زندگی آسان ہو جاتی۔ شادی کے پہلے کا زمانہ، ماں باپ نے ضرورت سے زیادہ محبت کی، خدا کی قسم ضرورت سے زیادہ تو اللہ کا ذکر بھی مضر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کتابوں میں، ہر چیز ایک لمٹ کے اندر کرنی ہے، ہمیں ہر چیز میں شریعت کا حساب اور دھیان رکھنا ہے، لحاظ باز رکھنا ہے۔ روزے مستقل نہ رکھیں، روزوں کے اندر بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا،
بہتر روزہ یہ ہے کہ مہینے میں 3 رکھ لیے جائیں، نہیں تو ایک درجہ یہ ہے ایک دن روزہ رکھا جائے ایک دن نہ رکھا جائے۔ ہر عمل کے اندر شریعت کو دیکھنا ہے، احکامات کو دیکھنا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق ہمیں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں وظائف بھی نہیں پڑھنے ہیں۔ ماں باپ بھی اپنی اولادوں سے شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت کریں۔ میرے نبی بھی باپ بنے ہیں، میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی بچیوں سے محبت کی ہے، شریعت کی حدود کو پار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نوازوں کو اپنے چاندی کے کنگن پہنا دیے۔ اللہ کے نبی سفر پر تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپس تشریف لائے۔ حضرات حسنین جن کو محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سجدے کی حالت میں اپنی کمر پر سوار ہونے کی اجازت دے دیتے تھے، اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں، حسن کمر پر بیٹھے ہیں، نبی نے سجدہ طویل فرما دیا۔ حسین کمر پر ہے، نبی نے سجدہ طویل فرما دیا۔ اپنے ان شہید اور لاڈلوں نوازوں کے ہاتھ میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے کڑے دیکھے تو آپ دیش میں آ گئے، آپ نے دونوں تو کڑوں کو نکال کر توڑ ڈالا۔ حضرات حسین روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے، ہمیں بتا کر گئے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کمپرومائز کرنا ہے، شریعت کو ٹھکرا کر نہیں۔ آج کی حالت بڑی عجیب ہے، ماں اپنے بچے کی تمام ضدوں کو پورا کرتی ہے، نہ شریعت کو دیکھتی ہے، نہ قرآن کو دیکھتی ہے، نہ حدیث کو دیکھتی ہے، نہ محمد مصطفیٰ آمنہ کے جان کالی کملی والے کی ہدایات کو دیکھتی ہے۔ شریعت کی حدود کو پار کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بچیوں کی ضدوں کو پورا کرتی ہے، اور جب یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پوری رات مصلے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھتی ہے۔ اے ماں، تو نے اپنے آپ کو خامخواہ تھکایا ہے، پہلے بچے کو بگاڑا پھر رات بھر جاگ کر وظیفے پڑھے۔ اے اللہ، ایسی تربیت سے ایسے معاملات سے میرے بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب آئے ہو تو کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا، کچھ نیتیں لے کر جانا، کچھ ارادے لے کر جانا۔ پہلا ارادہ یہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہر عمل کے اندر شریعت کا لحاظ باز کروں گا۔ جنازہ اٹھے یا ڈولی اٹھے، خوشی ہو یا غم ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، ہم ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، آئی ہوئی خواتین کو قبول فرمائے، ماں بہنوں بیٹیوں کو قبول فرمائے۔ آج کے نانے ابا کیا محبت کریں گے نوازوں سے، جو محبت محمد مصطفیٰ نے حضرات حسنین سے فرمائی۔ روایت میں آتا ہے ایک موقع پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب اور دیگر ازواج اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت حسن کے رونے کی آواز اللہ کے نبی کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی بی بی فاطمہ سے فرماتے ہیں، بیٹی میرا بیٹا حسن کیوں رو رہا ہے؟ فرماتی ہیں کہ بھوک کی شدت سے رو رہا ہے، بھوک کی شدت سے رو رہا ہے، نہ مشکلوں میں پانی ہے نہ چھاتیوں میں دودھ ہے، دودھ کی شدت سے بھوک کی شدت سے رو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے حضرت حسن کو گود میں لیتے ہیں، ان کا منہ مبارک کھولتے ہیں، حضرت حسن کے منہ میں میرے نبی نے اپنی زبان داخل فرمائی، حسن نبی کی زبان کو چوستا ہوا سو جاتا ہے۔ حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ آمنہ کے جان کالی کملی والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے ہیں، ان کا منہ مبارک کھولتے ہیں، اس میں اپنی زبان مبارک داخل کرتے ہیں۔ حضرت حسین اللہ کے حبیب کی نانے ابا کی ابا جان کی زبان مبارک کو چوستے چوستے سو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا آج کے نانے ابا اپنے نواسے کو ایسے زبان چسائیں گے؟ نہیں، یہ تو میرے نبی کی محبت تھی، لیکن جب شریعت کی بات آئی تو ساری محبت تاپ میں رکھ دی ہے۔ لیکن آج ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، بچہ رو کر ماں سے موبائل کی ضد کرے تو موبائل مل جاتا ہے، غیر شرعی سر کے بالوں کی کٹنگ کی ضد کرے، ماں نائی کی دکان پر جا کر وہ کٹنگ بھی کرا کر آ جاتی ہے۔ اللہ رحم
فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، زندگیوں میں بدلاؤ لائیں گے۔ ایک زمانہ ہو گیا تقریریں سنتے ہوئے، تبلیغیں سنتے ہوئے، تفسیریں سنتے ہوئے، تعلیمیں سنتے ہوئے، لیکن زندگی میں ایک عید بھی فرق نہ آیا۔ بڑے بڑے جلسے جلوس کرائے لیکن بچی کو پردے میں نہ رکھا۔ ایک غریب ماں کا معاف فرما دے، بڑے بڑے اہل اللہ سے تعلق کیا، بڑے بڑے مشائخ سے تعلق کیا، لیکن بیٹی صاحبہ ایسے کالج میں جا رہی ہے جہاں پائجامہ پہننا بھی منع ہے۔ گھٹنے کھول کر حاجی حج کرنے والا باپ اپنی بیٹی کو ایسے کالجوں میں اللہ کی قسم داخل کرا رہا ہے۔ دل کے پتولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان میرے آپ کی نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ اے اللہ معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، عزت عظمت کے فیصلے فرما دے۔ اپنا تعلق اللہ سے مستحکم کرو، اللہ سے مضبوط کرو، اپنے گھر والوں کو اللہ والا بناؤ، اپنی گھر والی کو اللہ والا بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ والا بناؤ، نماز والا بناؤ، قرآن والا بناؤ، سنت والا بناؤ، شریعت والا بناؤ، دعا والا بناؤ، دعوت والا بناؤ۔ ہفتے میں ایک مرتبہ تمام گھر والے تہجد کی نماز کا بھی اہتمام فرمائیں، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ تمام فیملی والے، تمام گھر والے تہجد کی نماز کا بھی اہتمام فرمائیں، تہجد کے سجدوں کا اہتمام فرمائیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ صلاۃ اللیل کا بھی کچھ حصہ ہمیں مل جائے، صلاۃ التہجد کا بھی کچھ حصہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل و صورت بناؤ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، اے لوگوں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی شکل و صورت بنا لیا کرو۔ واہ اللہ، کیسا صفت کرم، کیسا صفت رحم میرے آپ کی اللہ میں ہے۔ یہ فرمایا رونے والوں کو جو عطا کیا جاتا ہے، رونے کی شکل و صورت بنانے والوں کو بھی وہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ ماں کی گود میں بچہ آ کر جھوٹ موٹ کے رونا روئے تو تھپڑ مار دیتی ہے، ماں کی گود میں بچہ آ کر روئے جھوٹ موٹ کر رونا روئے تو کہتی ہے بدتمیز، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے آ کے جھوٹا رونا روئے، استاد کا بھی غصہ بڑھ جاتا ہے۔ ملازم مالک کے پاس آ کر جھوٹے آنسو بہائے، وہ بھی ہاتھ پکڑ کے کمپنی سے باہر کر دیتا ہے۔ میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا ستار اللہ، میرا وہاب اللہ، میرا غفار اللہ جھوٹ کے آنسو بہانے والوں کو بھی جنت کی سند عطا کرتا ہے، مغفرت کی سند عطا کرتا ہے، ہدایت کی سند عطا کرتا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ ہم یہ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کس لیے؟ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ تو سچائی تو یہ ہے اگر ہم صرف اذان کے کلمات سیکھ لیں تو روٹیوں کی کمی نہ رہے۔ دو وقت اللہ تعالیٰ بہترین روٹی ہمیں اور آپ کو کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات میں بھی ایسی تاثیر، ایسی برکت، ایسی محبت، ایسی عزت، ایسی عظمت رکھی ہے کہ اذان دینے والا ہمارے اور آپ سے اچھے کھانے کھاتا ہے۔ ایک باپ اگر ہیرا پھیری کر رہا ہے تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، ان کو محلات دینے کے لیے، ایک حدیث پاک میں میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے عذاب قبر کھیلے، اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے، جہنم کا مستحق بن جائے، ناراض خدا کو کر دے۔ نعرہ یہ فرمایا مرنے
نے یہ فرمایا جہنم والوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرا دے، کس لیے؟ اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے۔ بڑی نادانی کی بات ہے، اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا، ہم نے سود کا سہارا لیا، ہم نے بیاج کا سہارا لیا، ہم نے غیر شرعی سہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی سہارے غیر شرعی سہاروں کے لینے سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سفر میں، حضر میں، جوانی میں، بڑھاپے میں کتنی خطائیں سرزد ہوئی، اللہ اپنے دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ اب آپ کے شہر بھوپال میں ایک عظیم الشان تبلیغ اجتماع ہونے جا رہا ہے، تھوڑی سی اس کی بھی بات چلائیں، اس کے بارے میں بھی فکر مند ہوئیں، کسی نہ کسی درجے میں آپ کا بھی اس میں وقت لگ جائے، قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی سعادت مندی آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ تو خود اللہ کے راستے میں جائیں، یہ اپنے فیملی کے ایک ممبر کو بھیجیں، یا کوشش کر کے کسی ایک فرد کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی محنت فرمائیں۔ بہت مبارک بات ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں۔ ہمارے نوجوان حضرات 4 مہینے کے ارادے فرمائیں، 4 مہینے کی نیتیں فرمائیں۔ آپ نے 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھایا، آپ نے گھر جا کر اپنی بوڑھی ماں کو خوشخبری سنائی، اماں جان میں 4 ماہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھا کر آیا ہوں۔ ماں نے پوچھا بیٹا آپ سچ کہہ رہے؟ ہاں ماں میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ بیٹا کب جائیں گے؟ آپ نے بتایا فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں میرے بچے کے اللہ کے راستے میں جانے میں، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، بچے نے دن بتایا، مہینہ بتایا، تاریخ بتائی۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، 2 دن باقی رہ گئے۔ رات میں کسی ضرورت سے، کسی حاجت سے ماں کی آنکھ کھلی، ایک طرف کیلنڈر کو دیکھا، ایک طرف بچے کو دیکھا۔ ماں چادر میں منہ چھپا کر روئی کہ 2 دن کے بعد میرا لال 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ باپ کی آنکھ کھلی، باپ نے دیکھا بچے کی ماں سسکیے لے کر رو رہی ہے، وجہ پوچھی، ماں نے وجہ بتائی کہ 2 دن کے بعد میرا لال، آپ کا لال اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ بوڑھا باپ بھی رونے لگا، بوڑھی ماں بھی رونے لگی۔ اسی ادھیڑ بن میں اماں جان بہن کی آنکھ کھل گئی، بہن نے دیکھا ماں بڑی بےتابی سے آنسو بہا رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ بہن نے ماں سے وجہ پوچھی، ماں کیا بات ہے؟ ماں نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد تیرا بھائی اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے جا رہا ہے۔ بہن نے بھی چادر میں منہ چھپا کر رونا کیا، سچائی کے ساتھ تنہائی میں اپنے دل سے فیصلہ لینا کہ ماں کے آنسو اللہ ضائع کرے گا، کہ باپ کے آنسو اللہ ضائع کرے گا، کیا بہن صاحبہ کے آنسو اللہ ضائع کرے گا؟ ایک غریب ماں ہمیں اپنے راستے کی رغبت نصیب فرما دے، شوق عطا فرما دے، ذوق عطا فرما دے۔ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کی مسجدوں میں جو جماعتیں آئیں اللہ کے لیے ان کا بھی ساتھ دیں، ان کے بارے میں بھی غور کریں۔ کوئی بیمار ماں کو چھوڑ کے آتا ہے، کوئی بیمار بہن کو چھوڑ کے آتا ہے، کوئی بیمار بیٹے کو چھوڑ کے آتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا مقام پر رہتے ہوئے ان کا بھی خیال کر لینا چاہیے۔ آپ کی فکروں کی برکت سے اس جماعت کا صحیح استعمال ہو جائے، ہماری بستی سے نشہ ختم ہو جائے، ہماری بستی سے بے حیائی ختم ہو جائے، ہماری بستی سے بے پردگی ختم ہو جائے۔ بتائیے ہمارے حق میں کتنی بڑی بات ہوگی۔ میرے آپ کے نبی نے کیسی محنت فرمائی تھی، میرے آپ کے نبی نے مدینہ طیبہ میں کیسی بابرکت محنت فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے منافق یہ تو مدینہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا، یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا تھا۔ ایسی مبارک محنت ہمارے آپ کے نبی نے دین پر اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے پر فرمائی، اور ہم آج کی تاریخ میں ساری محنت، ساری ادھیڑ بن کارے مٹی پر کر رہے ہیں۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور طوفان۔ اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے، اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے، اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں کہ ایک جگہ جمع رہے، اے انسان تو کوئی بیل نہیں ہلوں میں
मालिक अर्ज़ व समावात का खलीफा है, तो कुरान का वारिस है, आमना के लाल का उम्मती है। तुझे चाहिए अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन में और अल्लाह के घर को आबाद करने में, लगाने में लगा रहे। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए, जिंदगियों का रुख बदलना हमारे लिए आसान फरमाए। हमें अपनी खवातीन को भी नमाज वाला बनाना है, कुरान वाला बनाना है, सुन्नत वाला बनाना है, शरीयत वाला बनाना है, फिक्र वाला बनाना है, दुआ वाला बनाना है, दावत वाला बनाना है, अखलाक वाला बनाना है, इखलास वाला बनाना है, तौबा सलात वाला बनाना है, रात की तन्हाइयों में अल्लाह से मांगने वाला बनाना है। हमारी खवातीन अपने बच्चों का मिजाज बनाए। बेटे अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह सुलाता है, अल्लाह ही के कब्ज़ाए कुदरत में सारी कायनात है। बेटा अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ है। मारने पर आए तो मलकुल मौत का मोहताज नहीं, खुदा ये फरमाया बचाने पर आए तो वो किसी डॉक्टर या दवा का मोहताज नहीं। बेटा अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। आज की माँ ने बच्चों का जहन बनाना बंद कर दिया है, इसलिए बच्चों का ईमान और यकीन तकरीबन खत्म होने के दहाने पर है। अल्लाह ताला माओं को अपनी औलादों के ईमान और यकीन के बारे में सोचने की और फिक्र करने की और उनका ईमान और यकीन बनाने की, उनका ईमान और यकीन बढ़ाने की हमारी माओ बहनों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पहली माएँ अपनी औलादों का कैसा मिजाज बनाती थी, कैसी आदत बनाती थी। मेरे नाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटा सदक़े का एहतमाम कर, बेटा सदक़े की पाबंदी कर। जब तक पैसा तेरे हाथ में है तो ये पैसा तेरी हिफाजत का मोहताज है, और जब तू इसको सदका करेगा फिर ये तेरी हिदायत, तेरी हिफाजत का जरिया बनेगा। जब तक ये पैसा तेरे हाथ में है तो ये हिफाजत का मोहताज है। अगर तूने हिफाजत न की तो चोरी हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, और अगर तू इस पैसे को सदका करता है तो फिर ये पैसा तेरी हिफाजत का जरिया बनेगा, तेरी हिफाजत का जरिया बनेगा। नाना जान फरमाते थे, मेरी माँ का ये सबक मेरे अल्लाह को पसंद आया तो अल्लाह ने फज़ाइल सदक़ात लिखने की तौफीक अता फरमाई। तेरी माँ मुझे नमाज के बारे में कहती थी, नमाज की जमात के बारे में कहती थी। अल्लाह ताला को ये सबक पसंद आया तो अल्लाह ने फज़ाइल नमाज लिखने की तौफीक अता फरमाई, फज़ाइल कुरान लिखने की तौफीक अता फरमाई, फज़ाइल रोजा लिखने की तौफीक अता फरमाई, फज़ाइल रमज़ान लिखने की तौफीक अता फरमाई। हमारी आई हुई ख़वातीन नियत लेकर जाए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे, उनके ईमान और यकीन की फिक्र करेंगे, उनको ईमान और यकीन को बनाने की कोशिश में लगेंगे। माँ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, माँ सबसे बेहतरीन मकतब है, माँ सबसे बेहतरीन मदरसा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओं को अपनी औलादों का ईमान और यकीन बढ़ाने की और सिखाने की तौफीक अता फरमा दे। आपने सुना होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाइज़ीन ने किताबों में लिखा है, उलमा ने किताबों में लिखा है। जब ख्वाजा की उम्र मुबारक 8 साल की हो गई तो माँ ने ख्वाजा साहब को मकतब में बिठाया। ख्वाजा साहब मकतब से पढ़कर घर में तशरीफ लाए। पहला दिन है, 8 साल की तकरीबन उम्र है। आकर कहा, माँ भूख लगी है, खाना दे। माँ कहती है, बेटा अल्लाह से मांगते हैं, माँ नहीं पालती अल्लाह पालते हैं, माँ नहीं बनाती अल्लाह बनाते हैं, माँ नहीं बढ़ाती अल्लाह बढ़ाते हैं, माँ ही नहीं सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेटा माँ के पेट में बनता जरूर है लेकिन माँ बनाती नहीं है, अल्लाह बनाते हैं, अल्लाह ही पालते हैं। बेटा अल्लाह से मांग। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन साहब फरमाते हैं, माँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा वजू कर, 2 रकात नमाज पढ़ और अल्लाह से मांग, अल्लाह भूख लगी है रोटी दे, अल्लाह भूख लगी है रोटी दे। ख्वाजा साहब ने कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने यही अमल फरमाया। बहुत देर हो गई दुआ मांगते मांगते, माँ ने दो रोटी पर्दे के पीछे रख दी। ख्वाजा साहब बहुत देर तक दुआ मांगते रहे। दुआ मांगने के बाद माँ से कहते हैं, माँ क्या हुआ? माँ कहती है, बेटा तलाश कर, अल्लाह ताला ने रोटी भेजी होगी। ख्वाजा साहब 8-7 साल की उम्र है, रोटी तलाश करते हैं तो पर्दे के पीछे से मिल जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन माँ हमेशा 2 रोटी कभी ताक में, कभी कानस पर, कभी पर्दे के पीछे, कभी मकान के कमरे के कोने में रखती थी। ख्वाजा साहब नमाज से फारिग होकर रोटी तलाश करते, रोटी मिल जाती। किताब में
لکھا ہے تقریباً 2 سال تک ماں نے یہی پریکٹس کی، ماں نے یہی عمل کیا، تقریباً 2 سال گزر گئے۔ 2 سال گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ ماں اپنے بچے کو مکتب بھیج کر خود دوسری بستی میں کسی شادی میں یا کسی تقاضے پر چلی گئی۔ وہاں جا کر یاد آیا آج روٹی رکھنا بھول گئی، 2 سال کی محنت کہیں آج ضائع نہ ہو جائے، بچے کے آنے کا وقت قریب ہے، ماں کشمکش میں ہے۔ ادھر بیٹا گھر میں آیا، ادھر ماں کو خیال آیا، ادھر ماں نے مصلی بچھایا، ادھر بیٹے نے مصلی بچھایا، ادھر ماں نے 2 رکعت نماز ادا کی، ادھر بیٹے نے 2 رکعت نماز ادا کی، ادھر ماں نے اللہ سے مانگا اللہ آج 2 روٹی کھلا دے، اللہ آج کھلا دے، میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، میرے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تیرے امر کچھ سے آسمان رکا ہوا ہے، اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے آج میرے بیٹے کا ایمان و یقین ضائع ہونے سے بچا لے، آج 2 روٹی کھلا دے، تو بڑی قدرت والا ہے۔ ادھر بیٹے نے دعا مانگی، 2 رکعت نماز پڑھ کے روٹی تلاش کی، روٹی ہوتی تو مل جاتی لیکن روٹی نہ ملی۔ خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی قطب الدین کی اپنا دل سے صدا آئی، تیرے سجدے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، دوبارہ نماز پڑھ، پھر اللہ سے مانگ، دوبارہ نماز پڑھ، پھر مالک سے مانگ، سہبانہ نماز پڑھ، پھر مالک سے مانگ، چوتھی بار نماز پڑھ، پھر مالک سے مانگ۔ ادھر بچہ رو رہا ہے، ادھر ماں رو رہی ہے، نظام کائنات حرکت میں آ گیا، مالک کائنات رحم و کرم میں آ گیا۔ لکھا ہے کتاب میں بچے نے 2 بار نماز پڑھ کے رو کر مانگا اے اللہ روز کھلاتا ہے کیا آج بھی کھلائے گا؟ نماز سے فارغ ہوئے دیکھا تو تاپ میں 2 پراٹھے رکھے ہیں، بڑی محنت کے بعد ملے تھے، بڑے آنسوؤں پر ملے تھے، بڑی کوشش کے بعد ملے تھے۔ پراٹھے کھا کر یہ معصوم بچہ سو جاتا ہے، ادھر بستی سے ماں گھر میں آتی ہے، آ کر بیٹے کو اٹھاتی ہے، آج کیسے آنکھ کھلتی؟ آج تو پراٹھے کھا کر سویا تھے، آج تو پراٹھے کھا کر سویا تھے۔ ماں نے اٹھایا، بڑی گہری نیند، بچہ سویا ہوا تھا، بیٹا اٹھ، بیٹا اٹھ، بیٹے کی آنکھ کھلی۔ ماں نے پوچھا بیٹا روٹی کھائی؟ نہ ماں آج روٹی نہیں کھائی۔ ماں کہتی ہے اللہ خیر، اللہ خیر۔ بچہ کہتا ہے ماں گھبرانے کی بات نہیں، آج روٹی نہیں پراٹھے ملے ہیں، ایسے لذیذ پراٹھے کبھی کھانے کو نصیب نہ ہوئے۔ ادھر ماں بھی دن بھر اللہ کی حمد بیان کرتی رہی، تو نے میرے بیٹے کا ایمان و یقین ضائع ہونے سے بچا لیا۔ رات میں باپ مزدوری سے فارغ ہو کر گھر میں آتا ہے، کوئی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا باپ تھا، مزدوری کر کے رات میں گھر لوٹا۔ یہ کارگزاری آج کی ماں نے اپنے بچے کی کارگزاری بچے کے ابا جان کو سنائی۔ بچے کا باپ بھی کوئی اللہ کا ولی تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ بچے کے باپ نے کہا آج کے بعد تجھے روٹی رکھنے کی اجازت نہیں، تیرے بیٹے کا کنیکشن خدا کے خزانے سے جڑ چکا ہے، آج کے بعد تجھے روٹی رکھنے کی اجازت نہیں، تیرے بیٹے کا کنیکشن مالک ارض و سماوات سے جڑ چکا ہے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے رحم اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مالو سر کی ہوس نہ ہو، مجھے وستو حسن حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف تیری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ کیا بچ گیا بھائی؟ سوا 10 کیا؟ ماننے والوں کے لیے تو ایک واقعہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہمارے لیے کچھ واقعات ہمارے لیے بھی کافی ہو جائیں، آپ کے لیے بھی کافی ہو جائیں، بستی والوں کے لیے بھی کافی ہو جائیں۔ آئے ہو تو کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کر جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ اللہ کی زمین بڑی قابل احترام ہے، اس پر اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کی زمین بڑی قابل احترام ہے، قرآن اس زمین پر نازل ہوا، میرے نبی کو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زمین پر جنم دیا، اسی زمین پر آپ کا روزہ مبارک ہے۔ مینا عرفات کی وادیاں، صفا مروہ کی پہاڑیاں، نبی کے روزے کی جالیاں، سب اسی زمین پر ہیں، بڑی قابل احترام زمین ہے۔ اس
اس پر ہمارے نوجوان بری تصویریں نہ دیکھیں، ناپاک تصویریں نہ دیکھیں، ہماری خواتین پردے کے پیچھے موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اس وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ موبائل بنا ہوا ہے۔ اماں اسی میں، ابا اسی میں، بھیا اسی میں، بہنیں اسی میں، خطیب اسی میں، بہت سے امام اسی میں۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کیا کیا موبائل کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ روتے ہوئے بچے کو دے تو رونا بھول جائے، بچے کی ماں کو دے تو سونا بھول جائے، بھوکے کو دے تو کھانا بھول جائے، پیاسے کو دے تو پینا بھول جائے، ننگے کے ہاتھ میں چلا جائے تو کپڑا بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ نبی کے روزے پر جائیں یا مینا عرفات کی وادیوں میں جائیں، چاہے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں جائیں یا مطاف مزدلفہ میں جائیں، آپ کو موبائل والے زیادہ ملیں گے، اللہ سے مانگنے والے کم ملیں گے۔ امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل بنا ہوا ہے۔ خدا را اس سے دوری اختیار کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ علماء نے لکھا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہو گئی اس کا قلب و جگر پاک ہو گیا، جس کی تنہائیاں ناپاک ہیں سمجھ لیجیے اس کا قلب و جگر بھی ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کو اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی زمین پر اللہ کا فرمانبردار بن کر جئیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے جئیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے گھروں کی آبادی کے ذریعے کے ساتھ جئیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کی معرفت کے ساتھ جئیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کی محبت کے ساتھ جینا سیکھیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے ذکر کے ساتھ جینا سیکھیں گے۔ جس زمین کے حصے پر ہم برائیاں دیکھ رہے ہیں، جس زمین کے حصے پر ہم ناپاک مناظر دیکھ رہے ہیں، موبائل کی اسکرین پر حوران جنت تلاش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسی زمین کے نیچے ہمیں سونا مل جائے، اسی زمین کے نیچے ہماری قبر بنے، اسی زمین پر ہمیں دفن ہونا نصیب ہو۔ بتائیے ہمارے لیے کیا اچھی بات ہوگی جس زمین پر ہم نے ساری زندگی برائیاں کی اسی کے حصے پر ہم دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی معرفت بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے، تعلق بھی نصیب فرمائے۔ ایک بار 4 مہینے روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے ہمارے نوجوان ضرور لگائے، ایک بار 4 مہینے روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے ہمارے نوجوان ضرور لگائے۔ میرے در پر آیا ہوا میرا مہمان ہے، آپ کے در پر آیا ہوا آپ کا مہمان ہے، نبی کے روزے پر گیا ہوا نبی کا مہمان ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے نانا جان نے فضائل حج میں لکھا ہے اللہ کے نبی کے روزے پر ایک اللہ والے پہنچے، جا کر رونا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ہو گئے آپ کے شہر مبارک میں آئے ہوئے، آپ کا مہمان بنے ہوئے، ابھی تک بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو نہیں، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھانے کا نظم فرمائیں۔ حضرت نانا جان نے لکھا ہے ایسے ہی دعائیں مانگتے مانگتے روتے روتے اللہ کے ولی کی آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا لے میرے مہمان تو ایک روٹی دے۔ اللہ کے نبی نے روٹی عطا فرمائی، فرمایا لے یہ کھا لے۔ اس اللہ کے ولی نے روٹی کھائی، آدھی روٹی کھائی، پیٹ بھر گیا، آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی۔ آپ فضائل حج میں پڑھ سکتے ہیں میرے در پر آیا ہوا میرا مہمان کہلائے گا، آپ کے در پر آیا ہوا آپ کا مہمان کہلائے گا، نبی کے روزے پر گیا ہوا نبی کا مہمان کہلائے گا، اللہ کے راستے میں گیا ہوا اللہ کا مہمان کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو قبول کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبہ بنانا ہے۔ پتھر ہی بن کر جینا ہے تو بیت اللہ شریف کا پتھر بنے، نبی کے روزے پر پتھر بنے، مسجد نبوی کا پتھر بنے، گندی نالی کا پتھر نہ بنے، نالیوں کا پتھر نہ بنے، یہ کیڑوں مکوڑوں کی غذیہ فرمایا گندگیوں کا پتھر نہ بنے، پاکیزہ پتھر بنے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محترم خواتین کو اللہ پاک پاکیزہ بننے کی، پردے کے اہتمام کی، حیا کے اہتمام کی، حجاب کے اہتمام کی اپنی دریائے رحمت سے توفیق عطا فرما دے۔ ہماری خواتین پردے کا خوب اہتمام فرمائیں، حیا کا اہتمام فرمائیں، پردے کا اہتمام فرمائیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو حیا ہے ایک حجاب ہے۔ حجاب تو یہ ہے آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، حیا یہ ہے آپ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھ سکے۔ ایک تو حیا ہوتی ہے ایک حجاب
ہوتا ہے، حجاب تو یہ ہے ہماری بہن بیٹی پر کسی کی نظر نہ پڑے، حیا یہ ہے وہ بھی کسی کو نہ دیکھ سکے، کوئی غلط منظر نہ دیکھ سکے، نامحرم کا چہرہ مہرہ نہ دیکھ سکے۔ آج کی خواتین کو کپڑے کے خریدنے کا بڑا شوق ہے، جسم کو چھپانے کا شوق نہیں، برقعے کی خریداری کا شوق ہے، جسم کو چھپانے کا شوق نہیں۔ خدا کی قسم کپڑا مارکیٹ میں چلے جائیں، کتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو برقعے کی خریدار مل جائے گی، کپڑے کے خریدنے والی مل جائے گی۔ جیسا کپڑے کی خریداری کا شوق ہے، اگر ایسا جسم کو چھپانے کا شوق ہو جائے تو خدا کی قسم ہماری نسلوں میں بھی دین کے وارث پیدا ہو، سنتوں کے وارث پیدا ہو، شریعت کے وارث پیدا ہو۔ میری سگی نانی جب زندگی میں آخری مرتبہ حج کو تشریف لے گئی، مدینہ تشریف لے گئی، اللہ کے نبی کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھ کر میری نانی صاحبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اللہ کے نبی کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنی قیام گاہ پر تشریف لا رہی تھی۔ بڑھاپے کا سفر، زندگی کا آخری سفر، طاقت قوت نہیں، پاؤں پھسلا، وہاں گر گئی۔ ایک شخص نے آپ کو اٹھا کر آ کر آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نامحرم ہو ہاتھ پیچھے کر لو، نامحرم ہو ہاتھ پیچھے کر لو۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر نامحرم کو ہاتھ لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ نبی کا روزہ قریب ہے، نبی کی مسجد ہے، انہی گلیوں میں اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے پردے کے احکامات ہدایات عطا فرمائی، تم یہی آ کر ایک مجھے ہاتھ لگاتے ہو، مجھے مرنے دو، مجھے مرنے دو، خدا کے واسطے مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اور کریں وہ لوگ جن کی جوان بچیے بالکل تنے تنہا غیر شرعی لباس پہن کر کالج جاتی ہیں، ٹیوشن سینٹر جاتی ہیں، کال سینٹر جاتی ہیں، بیوٹی پارلر جاتی ہیں، ویمان جاتی ہیں، خدا را وہ بھی غور فرمائے، سارا زمانہ ان کی بیٹیوں کے حسن و جمال کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، حسن و جمال کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، حیا حجاب کے فیصلے فرما دے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کر جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں مکمل شریعت کو داخل کریں گے، مکمل شریعت کے پاسدار بنیں گے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کریں گے، احکامات پر عمل کا اہتمام کریں گے اور اللہ کے در کے فقیر بنیں گے، اللہ کے در کے فقیر بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرما دے۔ جن بھائیوں کی محنت سے اس جلسے کا انعقاد ہوا، جن کی دعاؤں اور فکروں سے اس جلسے کا انعقاد ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شایع نشان جزا عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں، لکھنے پڑھنے میں جو بھول ہوئی، خطا نسیان ہوئی، اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ ایک اللہ کی حمد بیان کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور محبت کے ساتھ سنیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ پاکیزہ نام تیرا، گندی زباں ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری۔ پاکیزہ نام تیرا، گندی زباں ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری۔ تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا۔ تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا۔ مالک ہے دو جہاں کا، دنیا کو پالتا ہے، مالک ہے دو جہاں کا، دنیا کو پالتا ہے۔ مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے، دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے۔ در پر کھڑے ہیں تیرے، فریاد سن ہماری، معصوم ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بیکاری۔ ہم علم کے ہیں طالب، تو عالم ہمیں بنا دے، ہم علم کے ہیں طالب، تو عالم ہمیں بنا دے۔ چھایا ہے جو اندھیرا، مالک اسے مٹا دے، ہم علم کے ہیں طالب، تو عالم ہمیں بنا دے۔ چھایا ہے جو اندھیرا، مالک
ایسا کر کے جائیں، بچے ہوں بوڑھے ہوں دیتے رہے دعائیں، یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں دیتے رہے دعائیں۔ پاکیزہ نام تیرا گندی زباں ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری۔ تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنو کر عالم کو جگمگایا۔ مالک ہے دو جہاں کا، دنیا کو پالتا ہے، مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے۔ دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے، جس پر غاضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے، جس پر غاضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے۔ در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری، معصوم ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بھیکاری۔ ہم علم کے ہیں طالب تو عالم ہمیں بنا دے، چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے۔ یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں دیتے رہے دعائیں۔ یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں دیتے رہے دعائیں۔ نانا جان نے فضائل اعمال لکھی، ایک زمانہ ہو گیا کتاب لکھے ہوئے، صاحب کتاب کو قبر میں پہنچے ہوئے، صحابہ کے قدموں میں دفن ہوئے، ایک زمانہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے۔ ہمارا بمبئی کا سفر ہوا، ایک مسجد میں بیان ہوا، بیان کے بعد ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے مولانا ایک 10 منٹ کو آپ ہمارے گھر چل سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس نوجوان کے چہرے پر عجب قسم کی روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ کا نام؟ محمد ساجد۔ آپ کا نام؟ محمد ساجد۔ آپ کی عمر 33 سال، آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہ صاحب مکان مسجد کے پیچھے ہے۔ ہم وہاں پہنچے، مکان کے دروازے پر دروازہ نہیں پردہ پڑا ہوا تھا، پھٹا ہوا دسترخوان بچھا کر ڈنڈی ٹوٹے کپ میں محمد ساجد نے چائے پلائی۔ چائے ایسی پتلی تھی میں بیان نہیں کر سکتا، پانی سی چائے، لیکن ایسی خوش ذائقہ تھی، 3 سال ہو گئے آج تک بھولا نہیں اس کا ذائقہ۔ میں نے کہا ساجد بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ مولانا جس مسجد میں آپ کا بیان ہوا ہے اس کے دروازے پر پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ آپ کی شادی ہو گئی مولانا، میرے 2 بچے ہیں، بڑے بیٹے کی عمر 11 سال ہے، چھوٹے بیٹے کی عمر 10 سال ہے۔ ساجد بھائی آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ مولانا ہمارے محلے میں ایک مکتب چلتا ہے، مولانا غلام مستانوی کا ایک مکتب چلتا ہے، میرے دونوں بیٹے اس میں حافظ قرآن بن گئے، دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ مولانا دعا کیجئے وہ عالم بھی بنے، وہ داعی بھی بنے، وہ مفتی بھی بنے۔ ساجد بھائی آپ اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں؟ مولانا ہاں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، 9 سال ہو گئے، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگ جاتے ہیں۔ مولانا دعا کیجئے دعوت پر بہت آئے، اللہ کے راستے میں بہت آئے، اللہ کے گھر میں بہت آئے، روزے کی حالت میں بہت آئے۔ مولانا اگر یہ دعوت کا کام نہ ہوتا تو ہمارے بڑے تو شراب بناتے تھے، شراب کی بھٹیاں ہمارے گھروں میں آج بھی مل جائے گی۔ مولانا بس اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے اس کام کی برکت سے ہم گندی نالی کے کیڑے تھے، ہمیں مسجدوں کے دروازوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اے کریم آقا ہم بھی کچھ ایسا کام کر کے جائیں جس سے زمانہ ہمیں اور آپ کو بھی یاد کرے۔ اپنی کچھ اچھی یادیں چھوڑ کر جانا۔ بلال کی یاد اذان بن گئی، مولانا تھانوی کی یاد بہشتی زیور بن گیا، نانا جان کی یاد فضائل اعمال بن گئی، قاسم نانوتوی کی یاد دارالعلوم دیوبند بن گیا، محمد مصطفیٰ کی یاد قرآن کریم اور مسجد نبوی بن گئی۔ ہماری بھی کچھ اچھی یادیں ہوں، ہماری یادیں بھی بڑی اوٹ پٹانگ ہیں۔ ابا تو دنیا سے چلے گئے، ہاں کلر ٹی وی لے کر آئے تھے وہ آج تک موجود ہے، مکان بھی بنا کر گئے تھے، 4 منزلہ مکان ہے، لیکن 5 لاکھ بینک سے لیا تھا، اس کو چکانا بھاری پڑ گیا۔ اللہ معاف فرما دے، پاکیزہ یادیں بناؤ، نورانی یادیں چھوڑ کر جاؤ، نورانی یادیں چھوڑ کر جاؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جن اولادوں کے لیے اللہ سے رشتے ناطے ہم نے توڑے، وہ مرنے کے بعد ہماری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہیں پڑھے گی۔ ہماری قبروں پر اللہ کی قسم اگر ہمارے گھروں کی بے دینی کا یہی حال رہا،
ہماری قبروں پر کتے آ کر پیشاب کریں گے. اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے, ایمان و یقین کی سمجھ عطا فرما دے, قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما دے, سنن و شریعت کی سمجھ عطا فرما دے. اپنی اولادوں کو اپنی آخرت کے لیے پالو, اپنی اولادوں کو اپنی آخرت بنانے کے لیے پالو. آپ کے خاندانوں کا ماحول اگر دنیاوی تعلیم کا ہے تو بے شک ڈاکٹر بناؤ, لوئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ماسٹر بناؤ, مسٹر بناؤ, منسٹر بناؤ, ڈی ایم بناؤ, سی ایم بناؤ, پی ایم بناؤ, لیکن نماز کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, فقہ کے ساتھ, دعا کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, دعوت کے ساتھ, احکامات پر, ہدایات پر عمل کرنے کے ساتھ. کتاب میں لکھا ہے, اے بیٹا خاموش ہو جاؤ, یہ بچیوں کو تو آگے بٹھانا بھی نہیں چاہیے. دنیا کی کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں بچے آگے ہوں, بڑے بچے ہوں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بات کرنے والے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بچوں کو تو بچے ہیں, نہ ان پہ نماز فرض ہے, نہ ان پہ تلاوت, کچھ بھی فرض نہیں. بچہ ساری دنیا کا مالک بھی بن جائے تب بھی زکات فرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت کی تو ہمیں بھی ان کو باندھنا نہیں چاہیے. بچوں کو نہیں, اب تو بیٹھے رہنے دیجیے, اب تو دعا ہوگی, آئندہ خیال رکھیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو دیندار بناتے ہوئے ڈاکٹر بنائیں گے. حیدرآباد میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو نمازی بنایا, داعی بنایا, حافظ بنایا, سنت کا شیدائی بنایا اور پھر انجینئر بنایا. غور سے سننا, کیا بتانا چاہتا ہوں. حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا, داعی بنایا, سنتوں کا شیدائی بنایا, سنتوں کا پابند بنایا اور دنیاوی علوم پڑھا کر انجینئر بنایا. بیٹا حافظ بنا, قاری بنا, نمازی بنا, داعی بنا, سنتوں کا پابند بنا اور انجینئر بنا. ایک عام انجینئر نہیں, سنتوں کا پابند انجینئر, وضو میں مسواک کرنے والا انجینئر. کتاب میں پڑھا, اخبار میں پڑھا کہ حیدرآباد میں ایک بڑی کمپنی ہے, اس کو کچھ انجینئروں کی ضرورت ہے. حافظ صاحب نے پڑھا, حافظ صاحب ابھی انجینئر بنے تھے, آپ کو ملازمت کی تلاش ہوگی. آپ نے اخبار میں پڑھا فلاں مقام پر فلاں تاریخ میں انٹرویو ہوں گے, خواہش مند حضرات رابطہ قائم کریں. حافظ صاحب اس تاریخ کے آنے پر وہاں پہنچے, ویٹنگ ہال میں آپ بیٹھ گئے. جب آپ کی باری آئی آپ اندر پہنچے آفس میں جہاں انٹرویو لیا جا رہا تھا. حافظ صاحب جب پہنچے, کمپنی کا غیر مسلم مینیجر حافظ صاحب سے مصافحہ ملا کر کہتا ہے آپ کو کمپنی نے چن لیا ہے, کل سے آپ ضرور آ جائیں اور اپنی سروس جوائن کریں. حافظ صاحب نے کہا صاحب آپ نے کچھ مجھ سے سوال و جوابات نہیں کیے, آپ نے کچھ ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, کچھ کاغذات پر نظر نہیں ڈالی, آپ نے مجھے کیسے چنا ہے؟ کیا میرے ماتھے پر میری ڈگری لکھی ہوئی ہے؟ آپ اس کا جواب دیں, مجھے اس کا جواب چاہیے. کمپنی کے مینیجر صاحب کہتے ہیں صاحب دیکھیے یہ سامنے اسکرین لگی ہے اور ادھر کیمرہ لگا ہے, آپ دیکھیں جس وقت آپ ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھے اور آپ کی نظر واش بیسن پر پڑی کہ اس میں ٹنکی چل رہی ہے اور پانی بہ رہا ہے, آپ نے بھاگ کے جا کر اس کو بند کیا. ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے, سمجھدار انجینئر ہے, دیانتدار امانتدار انجینئر ہے. ابھی تک کمپنی نے اس کو چنا نہیں, اس نے کمپنی کو نفع پہنچانا شروع کر دیا. کمپنی جب اس کو اچھی سیلری دے گی, اچھا وظیفہ دے گی, اچھا مہینہ تنخواہ مقرر کرے گی تو یہ ہماری کمپنی کو کتنا نفع پہنچائے گا اور کتنی آگے بڑھائے گا. حافظ صاحب سمجھے, حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے کل سے میں آ جاتا ہوں. حافظ محترم گھر پہنچے, ماں نے پوچھا بیٹا کیا رہا, بیٹا کیا رہا؟ حافظ صاحب فرمانے لگے ماں ملازمت تو مل گئی لیکن آج کوئی سند یا کوئی ڈگری کام نہیں, آج تیری تربیت کام آ گئی. تو ہمیشہ کہتی تھی پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, پانی کو ضائع مت کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی تعریف بیان کی, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. امام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پانی پر غور کر, پانی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں آئے تو پانی کا محتاج, دنیا سے جائے تو پانی کا محتاج, نبی ہو ولی ہو سب پانی کے محتاج ہیں. بیٹے کبھی ایک بوند ضائع مت کرنا. آج کوئی سند کام نہیں, آج تیری تربیت کام آ گئی, تیری نیکی کام آ گئی, تو نے شریعت کا لحاظ پاس کیا, آج کوئی لحاظ پاس کام آ گیا. ماں تو نے ایک مرتبہ کہا تھا
بیٹا محمد پانی کے بارے میں غور و فکر کر، اوپر سے نیچے آئے تو بارش کہلاتا ہے، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے، جم کر برسے تو اولا کہلاتا ہے، برس کر جمے تو برف کہلاتا ہے، جمع ہو جائے تو جھیل کہلاتا ہے، بہ پڑے تو نہر کہلاتا ہے، پتی پر گرے تو شبنم کہلاتا ہے، پتی سے نکلے تو عرق کہلاتا ہے، آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے، جسم سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر کہلاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم کہلاتا ہے۔ ماں کوئی ڈگری کام نہ آئی، کوئی صدر کام نہ آئی، آج تو تیری تربیت نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ ماں تو نے بڑی پیاری تربیت کی، اللہ اکبر۔ آج کی ماں اگر اچھی تربیت کرے تو خدا کی قسم دنیا کے ہر کونے پر ہم اور آپ نظر آئیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی ہمارا ملے گا، مٹی ڈھونے والا مزدور بھی ہمارا ملے گا، ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی ہمارا ملے گا، ٹرانسپورٹ پر وزن ڈھونے والا مزدور بھی ہمارا ملے گا، آنے والے وقتوں میں نعرہ صاف کرنے والا مزدور بھی ہمارا ملے گا۔ ایک غریب ماؤں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون منع کرتا ہے پڑھانے کو؟ پڑھاؤ، ایمان والے بن کر، قرآن والے بن کر، سنت والے بن کر، شریعت والے بن کر، دعا والے بن کر، دعوت والے بن کر، ذکر والے بن کر، اخلاق والے بن کر، عادات والے بن کر پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ۔ پائلٹ بھی تمہارا ملے، پائلٹ بھی تمہارا ہو، انجینئر بھی تمہارا ہو، لائر بھی تمہارا ہو، پروفیسر بھی تمہارا ہو، ماسٹر بھی تمہارا ہو، مسٹر بھی تمہارا ہو، لیکن ایمان والے بن کر آگے بڑھو، قرآن والے بن کر آگے بڑھو۔ ہم نے اگر ان اذانوں کی قدر نہ کی، ہم مسجد میں نہ پہنچ سکے تو ہمارے جنازے کی کون قدر کرے گا؟ اذان والی نماز پہ ہم اللہ کے گھر میں نہ جا سکے تو وہ نماز جنازہ جو بغیر اذان و اقامت کے ہوتا ہے اس پہ لوگ ہمارے جنازوں پر کیوں آئیں گے؟ خدا را سمجھ سے کام کرو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں، لکھنے پڑھنے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی ذریعہ رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، مدینہ پاک کی شان میں کلام سنیے، پھر دعا ہو جائے۔ کوئی اور تو نہیں ہے؟ کب تک کی اجازت کی بھائی؟ دیر تو نہیں ہو گئی؟ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر، نہ بہتا یہ پانی، نہ موسم کی جلوہ فشانی، نہ دنیا کی میٹھی کہانی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا۔ نہ دور خلافت، نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم، نہ عثمان و حیدر، نہ ہوتے بلال، نہ ہوتے ابو ذر، نہ خالد، نہ طلحہ، نہ حمزہ، نہ جعفر۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ نہ ہم تم بھی ہوتے، نہ یہ بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر، نہ دن رات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ نہ کوئل، نہ بلبل، نہ ان کی صدائیں، نہ اماں، نہ ابا، نہ ان کی دعائیں، نہ کانٹے، نہ کلیاں، نہ پتے، نہ پتیاں، نہ بھیا، نہ بہنیں، نہ ان کی دعائیں۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ فجر بھی نہ ہوتی، ظہر بھی نہ ہوتی، عصر بھی نہ ہوتی، عشاء بھی نہ ہوتی، نہ تب
تقریر ہوتی، نہ تفسیر ہوتی، نہ تعلیم ہوتی، نہ ہم تم بھی ہوتے، نہ یہ بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، سما بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زماں بھی نہ ہوتا۔ جیسی محبت مسلمان مدینہ پاک سے کرتا ہے، اگر ایسی محبت نبی پاک سے کرنے لگے تو نظام الہی حرکت میں آ جائے، عزت عظمت کے فیصلے ہو جائیں۔ سارے عالم میں جو ہماری مخالفت زندہ ہوئی، یہ سب نبی کی طریقوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی بنیاد پر ہوئی۔ ابا بھی سنت کے خلاف، بچے بھی سنت کے خلاف، ساس اماں بھی سنت کے خلاف، بہو رانی بھی سنت کے خلاف۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ اللہ کرے ہم اس مجلس سے کچھ ارادے لے کر جائیں، کچھ عزائم لے کر جائیں۔ اتنی دیر آپ بیٹھے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا، بہت سے بھائیوں کو شاید پیشاب کا استنجے کا بھی تقاضا ہو، لیکن اسے بھی دبائے رکھا۔ خدا کے لیے کچھ لے کر جانا، خالی ہاتھ مت جانا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، حضرات حسنین نہیں آئیں گے، ابو بکر نہیں آئیں گے، عمر نہیں آئیں گے، عثمان نہیں آئیں گے، علی نہیں آئیں گے، اب تو صرف ان کے پیغام پہنچانے والے آئیں گے، قرآن و حدیث بتانے والے آئیں گے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں اللہ نبی کے فرامین بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے میرے نبی کے طریقے ختم ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں نبی کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ محترم حضرات، دعا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اعلان سنیں۔ ایک صاحب خیر نے، ایک صاحب نے تمام شرکت کرنے والوں کے لیے کھانے کا نظم بھی رکھا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ دعا کے بعد وہ کھانا بھی کھا کے جائیں، کم سے کم تھوڑا برکت کے لیے تو کھائیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سہو و نسیان کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس جلسے کو قبول فرما۔ اللہ جن بھائیوں کی فکروں سے جلسے کا انعقاد ہوا انہیں قبول فرما، سننے سنانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جن سے منعقد کرنے والوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، دلوں کے بھیدوں کو آپ خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ سنائیں تو اس کو جو نہ کچھ جانتا ہو، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے زندوں کو جانتا ہے، ہمارے مردوں کو جانتا ہے، ہمارے اندھیرے کو جانتا ہے، ہمارے اجالے کو جانتا ہے، ہمارے جنازے کو جانتا ہے، ہمارے کفن دفن کو جانتا ہے، ہماری خبر جنت کا باغ بنے گی یا کچھ اور، تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ تجھے کیا بتائیں، تجھے کیا دکھڑے سنائیں، ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہے، اللہ اسے نکال دے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں دھس چکے ہیں، اللہ نکال دے۔ ہمارے نوجوان گندے ناپاک مناظر دیکھتے دیکھتے گندے بن گئے، اے اللہ فاسق فاجر بن گئے، اے اللہ زانی بن گئے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے والے بن گئے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، معافی کا فیصلہ فرما دے، ہدایت کا فیصلہ فرما دے، بخشش کا فیصلہ فرما دے، عزت کا فیصلہ فرما دے، عظمت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، اے بڑی کبریائی والے اللہ، اس مجمع کی مغفرت فرما دے، اس محلے والوں کی مغفرت فرما دے، بستی والوں کی مغفرت فرما دے، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، حاضرین
حاضرین غائبین کی مغفرت فرما دے، اوصاف مغفرت اعمال مغفرت کا ہمیں شوق عطا فرما دے۔ الہ العالمین پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، خوشحالی قائم فرما دے، اور اللہ بد نظری سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ہمارے اللہ برادران وطن پر بھی رحم فرما دے، اللہ ان کو بھی خوشیاں عطا فرما دے، ہر طرح کی آفتوں سے ہماری ان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھ گئے، اللہ ہم دامن پھیلاؤ بیٹھے ہیں، ایک قریب آقا اتنا مجمع کسی دنیا دار کی دہلیز پر جا کر بھیک مانگے، وہ بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تو داتا ہے، تو ہی تو دیتا ہے۔ اللہ تو آج اس مجمع پر رحم فرما دے، ان معصوم بچوں پر رحم فرما دے، ان خواتین پر رحم فرما دے، اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، ہدایت والے اعمال عطا فرما دے، ہدایت والی سوچ عطا فرما دے، ہدایت والی تعلیم عطا فرما دے، ہدایت والی تقریر عطا فرما دے، ہدایت والی تفسیر عطا فرما دے، ہدایت والے اعمال پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ الہ العالمین قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے، آفات و بلاؤں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ رات کے اندھیرے میں بھی حفاظت کے فیصلے فرما دے، دن کے اجالوں میں بھی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ ایک کریم آقا جنات کے شر سے بھی بچا لے، شیاطین کے شر سے بچا لے، اپنوں کے شر سے بچا لے، دوستوں کے شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنے بھائیوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایک کریم آقا فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہماری بیواؤں پر رحم فرما دے، ہماری سہاگنوں پر رحم فرما دے، ہمارے بچوں پر رحم فرما دے، شادی کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ غیر شرعی رسموں پر اپنی بچیوں کے رخصت کرنے سے ہماری اور ہمارے گھرانے کی حفاظت فرما دے، ہماری بستی والوں کی حفاظت فرما دے، احکامات قرآن کو زندہ فرما دے۔ نبی کی بیٹی کی اللہ شادی پر نبی کی بیٹی کے جس نہج پر رخصت ہوئی اس نہج کو زندہ کر کے بیٹیوں کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ڈیجے باجوں سے، ناچ گانوں سے، واہی تباہی سے، ڈھونکوں سے پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو نوجوان ماں باپ کے لیے بوال بن گئے انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک قریب آقا آسمانوں میں اللہ ہے، زمین میں اماں ہے، خود گیلے میں سوئی ہمیں سوکھے میں سلایا، خود بعد میں سوئی ہمیں پہلے سلایا، خود بعد میں کھائی پہلے ہمیں کھلایا، خود بعد میں نہائی پہلے ہمیں نہلایا۔ ہم بیمار ہوئے آئی سی یو روم میں پہنچے، اللہ ماں رات بھر آئی سی یو روم میں ایک دروازے پر ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر یہی مانگتی رہی، میرے بچے کو صحت دے دے، میرے بچے کو صحت دے دے، میرے بچے کو صحت دے دے۔ اے اللہ ماں نے یہ تک کہا مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو بچا لے۔ آج یہی بچہ ماں باپ کے لیے عذاب بن گیا، وبال بن گیا، بوال بن گیا۔ اللہ رحم فرما دے، ہمارا جوان ہونا تھا، ہماری ماں کا بوڑھا ہونا تھا، وقت سے پہلے اس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک قریب آقا انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سکھایا۔ ایک قریب آقا رات میں چوری چھپے ہماری پیدائش پر ماں اگر ہمیں رات میں کوڑی پر جا کر پھینک دیتی تو کتا چاپ کے کھا جاتا، کوئی پوچھنے والا نہ ملتا۔ ایک قریب آقا ہم اپنے ماں باپ کے لیے عذاب بن گئے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے تو قبروں پر جا کر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم تو ماں کی قبر کو بھی بھول بیٹھے ہیں، ہمارے بچے ہماری قبروں پر کیسے آئیں گے؟ اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شہر بھوپال میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اس کی قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، پورے عالم میں اجتماعیت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے بڑوں کے پلیٹ فارم پر آنے کا ذریعہ بنا دے، رحم و کرم کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جائز ضروریات کا غیر سے تکفل فرما دے، ہمارے محسنین کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ
ہمارے مفتی ابوالکلام صاحب کو بھی اے اللہ اپنی خصوصی محبت کی دولت سے سرفراز فرما دے، ہمیں آپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی قدردانی ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، جن بھائیوں کی فکروں پر یہ جلسہ اللہ جلسے میں انعقاد ہوا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے، اپنی شان بدلہ عطا فرما دے، بار بار دین کی نسبت پر آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، صرف تیری رضا کے خاطر سفر کرنا آسان فرما دے، دنیا کے خاطر دنیا کی محبت کے ساتھ سفر کرنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ حج مقبول و مبرور بھی عطا فرما دے، زیارت حرمین شریفین عطا فرما دے، جن گلیوں میں قرآن نازل ہوا وہ گلیاں دکھا دے، جس مسجد میں نبی نے امامت فرمائی وہ مسجد دکھا دے، اے اللہ نبی کو نہ دیکھ سکے نبی کی مسجد دکھا دے، نبی کا روزہ دکھا دے، نبی کی مسجد کی محراب دکھا دے، ریاض الجنہ دکھا دے، اپنی دریائے رحمت سے جن کا نام ہم لیتے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اے اللہ ان کی مسجد بھی دکھا دے، ان کا روزہ بھی دکھا دے، ان کا مسکن بھی دکھا دے، مسجد بیت اللہ الحرام بھی دکھا دے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زمزم پینا نصیب فرما دے، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آئے، اللہ رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، نبی کا شہر مبارک ہو، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، وہی موت آ جائے، واپسی مقدر نہ ہو، صحابہ کے قدموں میں سونے کی جگہ نصیب ہو جائے، اے اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، ہماری دعاؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ قبول فرما لے۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأنت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبھی حضرات کھانا کھا کر جائیں، بہت اچھا ہوگا۔ حضرات ہم آپ تمام حضرات کا تہ دل سے